بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشیں کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانی قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانہ میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدا دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے۔
قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نیچان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نظریں بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی، جیسے کہ موجودہ زمانہ کے متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصہ کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔